نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ وسوسے ایمان کے منافی نہیں اور ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس کو زبان پر نکالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا ہے، یعنی وہ خیالات صرف وسوسے کی حد تک ہے، تشکیک اور بدعملی کا موجب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون چرا کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پر جس کو اس سابقہ پڑھے وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ تقدیر کا ماننا بھی شرائط ایمان ہے۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ارشاد اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، کیا یا دوائیاں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبت اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو لوٹا دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے قضاء و قدر کے مسئلے پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھا تو آپ بہت بڑا فروخت اور غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے ہم سے فرمایا کہ کیا تم کو یہی حکم کیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے یہی پیغام لایا ہوں کہ تم قضاء و قدر جیسے اہم اور نازک مسئلوں پر بحث کرو؟ خبردار، تم سے پہلی امت اسی وقت ہلاک ہوئی جب انہوں نے اس مسئلے میں حجت اور بحث کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہرگز حجت اور بحث نہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے، مطلب ہے کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر و مقرر ہو چکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تو ہم اپنے اس نو ہمیشہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور صحیح عمل نہ چھوڑ دیں؟ مطلب یہ کہ جب سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ اور لکھا ہوا ہے تو پھر ہم صحیح عمل کی دوسری دردسری کیوں مول لیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ جو شخص نیک بختوں میں سے ہے اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور جو کوئی بدبختوں میں سے ہے اس کو شقاوت اور بدبختی والے اعمال بد ہی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بلی بات کو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے آسانی میں، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا بلی بات کو سو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی میں۔ کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کرتا۔ فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے، جو کچھ اللہ کی تقدیر میں تھی وہ ہوا، اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ،
اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچا دے تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچا دے تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ تقویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، کیونکہ یہ تقوی بہت زیادہ آراستہ کرنے والا اور سنوارنے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا، حضرت مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو۔ ڈاکٹرانو ووری، زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ حق اور سچی بات کہو، اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا، مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ اپنے نفس کے اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، چاہے وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المومنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا، سلام ہو تم پر، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ تعالیٰ مستغنی کر دے گا ان کو لوگوں کی فکر اور باربرداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ والسلام۔ ہمارے صالحہ کی وجہ سے لوگوں میں اچھی شہرت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا کہ کیا ارشاد ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ پوچھنے والے نے یوں عرض کیا، کیا ارشاد ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو مومن بندے کی نقد بشارت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل اس لیے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اس کی اقتداء کرے اور اس کو سیکھے، تو یہ بھی ریا نہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندے کو تعلیم و تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا۔ بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اعمال میں یہ مقصد بھی ملحوظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت اخلاص نصیب فرمائے، اپنا مخلص بندہ بنائے اور ریا سما جیسے مہلکات سے ہمارے قلوب کو حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ اسلام کی خوبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں کا تارک ہو۔ دولت دنیا کا مصرف۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، بس تم اس کو یاد کر لو جن 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 1، ان میں سے ایک تو یہ کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ 2، دوسری بات یہ کہ نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندہ پر ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔
تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ مگر اللہ تعالیٰ کھول دے گا اس پر فقر کا دروازہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جو بات ان کے علاوہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو تمہیں یاد کر لینا اور یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور صحیح طریقے زندگی کا علم بھی اس کو دیا ہے، پس وہ اس مال کے صرف اور استعمال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے ذریعے صلہ رحمی یعنی اعضاء و اقارب کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور اس میں جو عمل و تصرف کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے، پس ایسا بندہ سب سے اعلیٰ و افضل مرتبہ پر فائز ہے۔ اور دوسری قسم وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح علم تو عطا فرمایا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا، پس اس کی نیت صحیح و سچی ہے اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے تو میں بھی فلاں نیک بندہ کی طرح اس کو کام میں لاؤں گا، پس ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کے صرف اور استعمال کا صحیح علم اور جذبہ نہیں دیا، وہ نادانی کے ساتھ اور خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھادھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کرتے اور جس طرح اس کو صرف وہ استعمال کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے، بس یہ لوگ سب سے برے مقام پر ہے۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور صحیح علم اور صحیح جذبہ بھی نہیں دیا، بس ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو مال مل جائے تو ہم بھی فلاں عیاش اور فضول خرچ کی طرح اور اسی طریقے پر صرف کریں، بس یہی ان کی نیت ہے اور ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے۔ دنیا و آخرت کی حقیقت۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لیے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت وقت مقرر پر آنے والی ہے، یہ ایک سچی اٹل حقیقت ہے اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہے اور سارا دکھ اور شر اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہے، پس خبردار جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے، جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی اس کو پا لے گا۔ خدا کا خوف تقوی ہی فضیلت و قرب کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کے لیے وہاں کا قاضی یا عامل بنا کر روانہ فرمایا تو ان کو رخصت کرتے وقت ایک طویل حدیث میں آپ نے چند نصیحتیں اور وصیتیں ان کو فرمائی اور ارشاد فرمایا اے معاذ، شاید میری زندگی کے 1 سال کے بعد میری تمہاری ملاقات اب نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے فراق کے صدمے سے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر کر اور مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا غالباً آپ خود بھی اب دیدہ ہو گئے تھے اور بہت متاثر تھے۔ مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، وہ جو بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو۔ دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کون پسند کرتا ہے کہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنی سی چیز کے بدلے میں بھی ملے۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ کی دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان ہو گیا تھا۔ ابن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو قطع کرنے والی چیز یعنی موت کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تحفہ ہے مومن کا، سو تحفہ سے خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کرے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لائے، کوتاہی پر توبہ کرے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ پھر جب اس کو لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور اس کو اس کفن اور اس خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے؟ یہ فرشتے اچھے اچھے القاب سے ان کا نام پکار بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلانہ کا بیٹا ہے۔ پھر آسمانی دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور سارا آسمان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو سوال و جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ، سو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے، مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا میں تھی، بلکہ اس عالم کے مناسب جس کی حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گی۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے اور کہتے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتے وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ ایک پکارنے والا کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے، میرے بندے نے صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، سو اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں کافر کا حال بیان کیا گیا ہے جو بالکل اس کی ضد ہے۔ موت کی یاد۔ ایک طویل حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کے حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے، اور یہ علامت تھی غفلت کی، زیادتی کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو تو تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے، اور آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اس وقت اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ حال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا بھی ڈر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس دل میں امید و خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت میں جمع ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ خشیت الہی کے آنسو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف و ہیبت سے جس بندے مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلا مکی کے سر کے برابر یعنی بقدر قطرہ ہو، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام فرما دیں گے۔ تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی، پھر فرمایا کہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں دین نہیں سکھاتے، اور انہیں دین سے ناواقف رہنے کے عبرتناک نتائج نہیں بتاتے، اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے، اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، اور دین سے جاہل رہنے کے عبرتناک نتائج معلوم نہیں کرتے۔ خدا کی قسم لوگ لازماً اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دے، ان کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے،
انہیں نصیحت کر ان کو اچھی باتیں بتائے اور ان کو بری باتوں سے روکے۔ نیز لوگوں کو چاہیے کہ لازم اپنے پڑوسی سے دین سیکھے، دین کی سمجھ پیدا کرے اور ان کی نصیحتوں کو قبول کرے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تبلیغ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تم اس مرتبہ پر پہنچ چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں توقع تو ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ قرآن کی 3 آیتیں رسوا کر دیں گی تو ضرور تبلیغ دین کا کام کرو۔ اس نے کہا وہ کون سی 3 آیتیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت یہ ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا آواز کہتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور دوسری آیت لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے وہ بات جس کو کرتے نہیں؟ تو اس پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور تیسری آیت ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جن بری باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو بڑھ کر خود کرنے لگو، میری نیت یہ نہیں بلکہ میں تو ان سے بہت دور رہوں گا، تم میرے قول اور عمل میں تضاد نہ دیکھو گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا جاؤ پہلے اپنے کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ مبلغ کی پہلی منزل ہے، مبلغ کی پہلی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم لوگ لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ خدا ان قریب تم پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ پھر تم پکارتے رہو گے اور کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ہفتہ 1 مرتبہ واز کہا کرو اور 2 دفعہ کر سکتے ہو، اور 3 مرتبہ سے زیادہ واز مت کہنا، اور اس قرآن سے لوگوں کو متنفر نہ کرنا، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو اور وہ اپنی کسی بات میں مشغول ہو اور تم اپنا واز شروع کر دو اور ان کی بات کاٹ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ان کو واز و نصیحت سے متنفر کر دو گے، بلکہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرو، اور جب ان کے اندر خواہش دیکھو وہ تم سے مطالبہ کرے تو پھر واز کہو، اور دیکھو مسجع و مغزہ اور مخفی عبارتیں بولنے سے بچو، مسجع و مکفع عبارتیں بولنے سے بچو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ عبارت آرائی نہیں کرتے تھے۔ دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اس قدر کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوں گے، اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پس ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں دین پر صبر کرنے والا شخص اس آدمی کے مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو، یعنی جس طرح انگارہ کو ہاتھ میں رکھنا دشوار ہے اس طرح دین پر قائم رہنا بھی دشوار ہوگا۔ جامع اور اہم نصیحتیں اور وصیتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ان 9 باتوں کا حکم خاص طور پر حکم فرمایا ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنا خلوت میں اور جلوت میں، 2 عدل و انصاف کی بات کہنا غصہ میں اور رضامندی میں، انہیں ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراض اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اور جب کہیں سے دوستی اور رضامندی ہو تو اس کی بے جا حمایت اور طرفداری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل انصاف اور اعتدال کی راہ پر چلا جائے۔ 3
اور حکم فرمایا میان روی پر قائم رہنے کا، غریبی و ناداری و فراخ دستی اور دولت مندی دونوں حالتوں میں جب اللہ تعالیٰ ناداری و غریبی میں مبتلا کرے تو بے صبری اور پریشان حالی کا اظہار نہ ہو، اور جب وہ فراخ دستی اور خوشحالی نصیب فرمائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو۔ الغرض ان دونوں امتحانی حالتوں میں افراد و تفریح سے بچا جائے اور اپنی روش درمیانی رکھی جائے۔ یہی وہ میان روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں ان اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت اچھی طرح ادا کروں، جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑے اور میرے ساتھ بدسلوکی کرے۔ 5 اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہو اور میرا حق مجھے نہ دیا ہو۔ 6 اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو۔ 7 مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہو ان میں غور و فکر کروں، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی آیات، اور مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غافل بندوں کو اللہ کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے۔ الغرض خاموشی میں اسی طرح کا تفکر ہو۔ 8 اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی میں جب بھی بولوں اور جو کچھ بھی بولوں اس کا اللہ سے تعلق ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا و صفت ہو، یا اس احکام کی تعلیم و تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو۔ ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی۔ اور 9 مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت والی نظر ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اسے سبق اور عبرت حاصل کروں اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، اور 2 اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تم کو حکم دے کہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال چھوڑ کے نکل جاؤ۔ 3 کبھی اپنے فرض نماز بھی قصدن نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز قصدن چھوڑی اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں رہا۔ 4 ہرگز کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی سارے فواحش کی جڑ اور بنیاد ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ 5 ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ 6 جہاد کے معرکے سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو اگرچہ کشتوں کے پشتے لگ رہے ہوں۔ 7 اور جب تم کسی جگہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور وہاں کسی وبائی مرض کی وجہ سے موت کا بازار گرم ہو جائے تو تم وہی جمے رہو، جان بچانے کے خیال سے وہاں سے مت بھاگو۔ 8 اور اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو، نہ بخل سے کام لو کہ پیسہ پاس ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہو، اور نہ خرچ کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بڑھو۔ 9 اور ادب دینے کے لیے ان پر حسب ضرورت موقع سختی بھی کیا کرو۔ 10 اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ آپ نے ارشاد فرمائے، ایک بات تو یہ یاد رکھو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا اور سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی نماز جیسی ہونی چاہیے۔ تم ہر نماز ویسی پڑھنے کی کوشش کرو، اور دوسری بات یہ یاد رکھو، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے، یعنی بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جواب دہی کسی کے سامنے اس دنیا میں یا قیامت کے دن خدا کے حضور میں کرنی پڑے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھو، آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً مایوس کر لو، یعنی تمہاری امید اور توجہ کا مرکز صرف رب العالمین ہو، اور مخلوق کی طرف سے اپنی امیدوں کو بالکل منقطع کر لو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور امیر وقت کا حکم سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ حاکم غلام حبشی کیوں نہ ہو۔ تم میں جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا ان قریب وہ اختلاف کثیر کو دیکھے گا،
بس ایسے وقت تم لوگ میرے اور میرے رشد و ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑنا اور ان طریقوں کو خوب مضبوط پکڑنا، بلکہ دانتوں سے پکڑنا اور بدعات سے بچتے رہنا، کیونکہ ہر جدید امر دین میں جس کی کوئی سند شرعی نہ ہو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن بڑی اور باری ہونے کے باوجود اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے اور توفیق دے دے۔ لو سنو، سب سے مقدم بات تو یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور اہتمام سے ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بھی بتا دوں؟ گویا جو کچھ آپ نے بتلایا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہیں خیر کے اور دروازے بتلاؤں۔ غالباً اس سے آپ کی مراد نفل عبادتیں تھی۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی طلب دے کر آپ نے ان سے فرمایا روزہ گناہوں سے اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہے، سپر اور ڈال ہے، اور صدقہ گناہ کو اور گناہوں سے پیدا ہونے والی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانے حصے کی نماز یعنی تہجد کی نماز کا بھی یہی حال ہے، اور ابواب الخیر میں اس کا خاص الخاص مقام ہے۔ اس کے بعد آپ نے تہجد اور صدقہ کی فضیلت کے سلسلہ میں سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم فی قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ شب کو ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے نماز یا دیگر اذکار کی لے، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں، سو کسی شخص کو خبر نہیں کہ کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزان غیب میں موجود ہے، یا ان کو ان کے اعمال نیک کا صلہ ملا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں معاملہ کا یعنی دین کا سر اور دین کا سر اور اس کا عمود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتا دوں؟ معاذ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت ضرور بتا دے۔ آپ نے فرمایا دین کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا دار و مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب ہیچ اور بے وزن ہے۔ معاذ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجیے۔ بس آپ نے اپنی زبان پکڑو، فرمایا اس کو روکو، یعنی اپنی زبان قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو۔ معاذ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت ہم جو باتیں کرتے کہ ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں نہ جنتی، عربی محاورہ ہے، آدمیوں کو دوزخ میں اس کے منہ کے بل یا فرمایا کہ ان کی ناکوں کے بل زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتوں ہی نے ڈلوائیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دو خصلتیں بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہے، ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور اللہ کی میزان میں بہت بھاری ہوں گی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور دوسرے حسن اخلاق۔ اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہے۔ عمران بن خطان تابعی سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ کالی کملی لپٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے ابو ذر یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ یعنی آپ نے اس طرح اکیلے اور سب سے الگ تلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور چوکب فرمائے. 1. مساکین اور غرباء سے محبت رکھنے اور ان سے قریب رہنے کا. 2. اور آپ نے حکم فرمایا کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے، اور ان پر نظر نہ کرو جو مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں، یعنی جن کو دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے. اور بعض دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندے میں صبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ظاہر بھی ہے. آگے حضرت ابو ذر فرماتے اور مجھے آپ نے حکم دیا کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قرابتی رشتوں کو جوڑوں، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیز اور قریبوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ میرے ساتھ نہ کرے. اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگو، یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنوں. 5. میں ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو اور ان کے اغراض و خواہشات کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بری لگے. اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کے برا کہنے کی ہرگز پرواہ نہ کروں. اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہے جو عرش کے نیچے ہے، یعنی یہ اس خزانے کی قیمتی جواہرات ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا عطا فرماتا ہے، کسی اور کی وہاں دسترس نہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حساب کے لیے بارگاہ الہی میں جب پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. نمبر 1، اول یہ کہ اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں گزری. دوسرے اس کی جوانی اور جوانی کی قوتوں کے بارے میں کہ کن مشاغل میں جوانی اور ان کی قوتوں کو بوسیدہ اور پرانا کیا. تیسرے، مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور کن راستوں سے اس کو حاصل کیا، اور اس دولت کو کن کام اور کن راہوں میں صرف کیا. 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں اور خصلتیں ایسی ہے کہ اگر تم کو نصیب ہو جائے تو پھر دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوت ہو جانے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی مذائقہ اور گھاٹا نہیں. نمبر 1، امانت کی حفاظت. 2، باتوں میں سچائی. 3، حسن اخلاق. 4، کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری. عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 حالتوں کو 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہو وہ اٹھا لو. 1، غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. 2، غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے. 3، غنیمت جانو خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے. 4، غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے. 5، غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے. سبحان اللہ.